اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے پہلے مہاجر اور انصار صحابہ اور جن لوگوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور اے اہل مدینہ، تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں، اور کچھ مدینے والے منافق تو نفاق کے عادی ہو گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عن قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ جہنم کے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ایک اچھے کام اور دوسرے برے کام کو ملا دیا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے حبیب، ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجیے جس کے ذریعے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں، اور آپ ان کے حق میں دعائے خیر کیجیے، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ؟ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، یعنی توبہ قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ فرما دیجئے، تم کام کرو تو اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے، اور عن قریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے سب کام بتا دے گا۔
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں، یا تو اللہ انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ منافق لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی، اور اس کافر شخص کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ مسجد کی تعمیر سے ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی یعنی نمازیوں کی آسانی کا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اے حبیب، آپ اس مسجد ضرار میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو کیا وہ شخص جس نے اپنی مسجد کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والے گڑھے کے کنارے پر رکھی تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ وہ عمارت یعنی مسجد ضرار جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔